أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے ہم انشاءاللہ قرآن پاک کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے اور تھوڑی بہت تفسیر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہماری زندگی میں شامل کر دے. قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت ہے سورہ الفاتحہ. فاتحہ یہ مکی صورت ہے اور فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی. اگر احادیث مبارکہ میں دیکھیں تو اس کے اور بھی بہت سارے نام آئے ہیں. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات پر مختلف نام اس کے بتائے ہیں ہمیں. ام القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے، اور سبع مثانی بھی کہا گیا ہے. سبع مثانی کا مطلب ہے کہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. اس کو بار بار ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور ہر دعا میں پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں، تو یہ بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر نماز بھی ہماری نہیں ہوتی. سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ان کو زوردار آواز آئی. ایسے لگا جیسے کوئی دروازہ کھلا ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی، آپ کو پتہ ہے آج عرش کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج عرش کا وہ فرشتہ اترا ہے جو پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک فرشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا ہے اور سلام کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دی ہے. وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اب ہم سورت کی اس میں جائیں گے، وضاحت میں جائیں گے. قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے ہم تعوذ پڑھتے ہیں. تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطانی شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے. ہم قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے ہم اعوذ باللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم شیطان سے پناہ مانگ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے پناہ میں آ جائے، شیطان سے دور ہو جائیں اور شیطان ہم پر کوئی حملہ نہ کر پائے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ شروع، ساتھ اسمی نام، اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کہ ہم نے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت تو سب سے عظیم کام ہے، اور اس کے شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ ضرور پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے نام سے شروع کرتے ہیں. کیوں شروع کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ تو بہت ہی مہربان ہیں اور بار بار رحم کرنے والے ہیں. سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1. تمام حمد و تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. الحمدللہ، الحمدللہ. الحمدللہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے، الحمدللہ دعاؤں میں سب سے افضل ہے. اور قرآن پاک میں آتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تو ہیں ہم غیر شعوری طور پر، شعوری طور پر، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا ہے کہ تم میرا شکر کیوں کرو. رب العالمین، کیونکہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پال کے
ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور اس کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ رب اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کے رزق کا بھی انتظام کیا اور ان کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس دنیا میں بھی وہی رب ہے اور آخرت میں بھی وہی رب ہوگا۔ چرند پرند حیوانات، جن، ملائکہ، انسان، ہر مخلوق کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب مخلوقات کو پیدا کیا، ان کا رب ہے، ان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی کھانے پینے کا، ان کی ضروریات کا، ہر چیز کا خیال رکھا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، فرما بردار ہے یا نافرمان، نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، ہر ایک کا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ رب کیسا ہے؟ الرحمن، بہت مہربان ہے۔ الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بار بار رحم کرنے والا کس طرح ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر معاف کر دیتے ہیں، ہم پھر گناہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتے ہیں، ہم پھر گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پھر معاف کر دیتے ہیں۔ بار بار ہم گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر کے نہیں تھکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ جزا سزا کے دن کا مالک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان بھی ہے، بار بار رحم کرنے والا بھی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جزا و سزا کے دن کا مالک بھی ہے، کہ ہم نے اپنے اعمال کا حساب بھی اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ان 3 آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر موقع پر کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمیں پال رہا ہے، ہماری ہر ضرورت کو پوری کر رہا ہے، اور وہ بہت مہربان ہے، ہمیں بار بار معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ہر اعمال کا اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب دینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔